من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ ان الذین کفروا جب منکر ہوئے جو انکار کرتے تھے، ینادون لمقت اللہ اکبر، وہ پکار کر کہیں گے لمقت اللہ اکبر کہ بڑی بیزارگی، اللہ زیادہ بیزار ہے، من مقتکم انفسکم جتنے کہ تم اپنے سے بیزار ہو، اذ تدعون الی الایمان جب تمہیں پکارا جاتا تھا ایمان کی طرف، فتکفرون تو تم منکر ہوتے تھے۔ تو یہ وہ حالت تب کی ہے کہ جب اللہ جہنم میں ڈال دے گا کافروں کو، ان الذین کفروا ینادون تو وہ پکار کر کہیں گے لمقت اللہ اکبر کہ اللہ، ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ اللہ تم سے زیادہ بیزار ہے، من مقتکم انفسکم جتنے کہ تم اپنے سے بیزار ہو۔ تو جب وہ خود کو جہنم میں پائیں گے تو وہ اپنے آپ سے اتنے بیزار ہو جائیں گے اور ان کو اپنے آپ سے نفرت ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ میں وہ اتنے گلٹی فیل ہوں گے کہ غصے غضب سے، اور اپنے اوپر اتنا ان کو بیزارگی اور غصہ ہوگا کہ وہ غصے کے مارے اپنی انگلیاں چبا رہے ہوں گے، اس قدر کافر۔ یعنی دیکھو کتنی ساری تکلیفیں، جھگڑے سن رہے ہم کہ چلو وہ عذاب تو ہے ہی، آگ تو ہے ہی، جھگڑے بھی ہے، الزام تراشی بھی ہے، نفرتیں بھی ہے، پچھتاوے بھی ہے، اور اپنے سے اتنی نفرت کے غیظ و غصے سے اور خود سے اتنی گھن آئیں گے ان کو کہ وہ اپنی انگلیاں چبا چبا کے کھائیں گے کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ تو اللہ ان سے کہیں گا کہ جیسا تم اس وقت خود سے گھن کر رہے ہو اور بیزار ہو، اس سے کئی زیادہ اللہ اس وقت بیزار ہوتا تھا جب تم کو ایمان کی طرف پکارا جاتا تھا اور تم منکر ہوتے تھے۔ آج تم خود سے بیزار ہو رہے، لیکن اللہ اس سے زیادہ اس وقت بیزار ہوتا تھا تم سے کہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم منکر ہوتے تھے، کافر بن جاتے تھے تم۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین تو وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں موت ملی اثنتین دو مرتبہ، وَأَحْيَيْتَنَا اور دو مرتبہ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ اور دو مرتبہ ہم کو زندگی ملی، فَاعْتَرَفْنَا پھر ہم نے جان لیا بِذُنُوبِنَا ہمارے گناہوں کو، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ تو کیا اس خروج کا کوئی راستہ ہے؟ کہ دو مرتبہ کیسا کہیں گے وہ؟ حالانکہ تین مرتبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ انسان زندہ ہوتا ہے تو دو مرتبہ کی زندگی پردے میں چلے جاتے، ایک تو عالم برزخ کہ جب روح کی حالت میں تھا، پھر جب روح جسم میں ڈالی گئی تو وہ زندہ حالت، اور پھر تیسری حالت جو آخرت کی بعد کی زندگی ہوں گی، آخرت کی زندگی ہوں گی۔ تو جس ایک حالت میں وہ رہیں گا، دو باقی کی حالتیں پردے میں چلے جائیں گی۔ اگر وہ دنیا میں ہے تو نہ وہ عالم برزخ کو دیکھ سکتا، نہ آخرت کی زندگی دیکھ سکتا۔ اب جب آخرت کی زندگی میں ہوں گا تو نہ دنیا کی زندگی ہوں گی اس کے سامنے، نہ عالم برزخ ہوں گا، تو اس لیے دو کا ذکر کیا کہ ایک تو زندگی گزار کر آیا اور یہ جو دوسری زندگی اس کو ملی۔ ذالک بأنہ اذا دعی اللہ لہ وحدہ کفرتم، ذالکم یہ بأنہ اس واسطے، اذا دعی اللہ کہ جب کسی نے اللہ کو پکارا وحدہ اکیلا بول کر، کفرتم تو تم انکار کرتے تھے۔ جب اللہ کو کسی نے یکتا پکارا تو تم اس کا انکار کرتے تھے، وَأَن یُشْرَک اور کوئی شرک کرتا تھا بِہ تُؤْمِنُونَ تو تم اس کے ساتھ ہو جاتے تھے، تم اس کے اوپر ایمان لا لیتے تھے۔ جو کوئی اللہ کو واحد پکارتا تو تم منکر ہوتے، اور اللہ کے ساتھ شریک پکارتا تو تم اس میں شامل ہو جاتے اور اس کی بات کا یقین کرتے۔ فالحکم للہ تو پھر فیصلہ حکم اللہ ہی کے لیے ہے، علی الکبیر جو بہت اعلیٰ اور کبیر ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ اور وہی ہے جو تم کو دکھائیں گا آیاتہ اس کی نشانیاں، وینزل لکم من السماء رزقا اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق کو، وما یتذکر الا من ینیب اور وہی نصیحت پکڑتے ہیں جو رجوع کرتے ہیں۔ ان سب باتوں سے رجوع کرنے والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، سوچ و فکر رکھتے ہیں ان سب باتوں کی۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین تو پھر پکارتا ہے اللہ خالص اس کے دین کے لیے، ولو کرہ الکافرون سو پکارو، فادعوا اللہ سو پکارو اللہ کو، مخلصین لہ الدین مخالص ہو کر اس کے دین کے لیے، ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافروں کو برا لگے، خالص ہو کے اللہ کو پکارو۔ رفع الدرجات بہت بلند درجات ہے، ذو العرش عرش کا، عرش والا بہت بلند درجات، عرش والا۔ تو عرش کے بارے میں کیا آتا ہے کہ عرش جو ہے وہ اس کا احاطہ، یعنی اس کا جو ڈائمیٹر ہے عرش کا
وہ اتنا بڑا ہے کہ 50,000 سال کی کوئی مسافت طے کرے تو بھی وہ اس کے عرش کے گھیرے کو گھیر نہیں سکتا. اتنا بڑا اس کا عرش ہے جو کہ یاقوت ہے اور سرخ سے بنا ہے اور 50,000 سال کی مسافت میں ہے اور بڑے فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہیں. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اور ڈالتا ہے اپنی روح اپنے بھید من امرہ اپنے حکم سے علی من یشاء جس کو چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق تاکہ ڈر سنائے یوم الطلاق ملنے کے دن کو، ہے نا. تو ملنے یوم الطلاق کیا ہو گیا؟ ایک اور نام ہے قیامت کے دن کا. یوم ہم بارزون اور اس دن وہ نکل کھڑے ہوں گے. اور یہ بھی ایک نام ہے قیامت کے ناموں کا، ایک نام یہ بھی ہے. یوم البارز. لا یخفی علی اللہ منہم شیء کہ اس دن کوئی چیز مخفی نہیں ہوں گے کچھ بھی اللہ سے. بارزون سے مراد کیا ہے کہ ایسا اللہ چٹیل میدان کرے گا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو دور دور تک دیکھے گا. ایسا چٹیل میدان ہوگا، میدان حرش، کہ کوئی سطح، کوئی عمارت، کوئی غار، کوئی درخت نہ ہوگا، صرف کھلا میدان ہوگا کہ کوئی مخفی نہیں رہ سکے گا، کوئی چھپا نہیں رہ سکے گا اس سے. لمن الملک اليوم اور اس دن بادشاہت اللہ کی ہوں گی، للہ الواحد القہار جو اللہ جو واحد اور قہار زبردست دباؤ والا ہے، کہ اس دن اللہ سب کو موت دے دیں گا 3 فرشتوں کو چھوڑ کے، بعد میں وہ بھی ان کو بھی موت آ جائیں گی، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اور اللہ واحد رہ جائیں گا. اور پھر پوچھیں گا کہ کہاں ہے وہ متکبرین، کہاں ہے وہ جبار جو اپنے کو بادشاہ کہتے تھے. اللہ ہی سوال پوچھیں گا اور اللہ ہی جواب دیں گا، اور اپنے دہانے بہانے ہاتھ میں عرش دنیا کو اور پوری آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لیں گا. اور اس وقت کہیں گا اللہ کہ انا الملکو کہ بادشاہت میری ہی ہے، این الجبار این متکبر کہ کہاں ہے جبار اور متکبر. اور کہیں گا کہ انا، اور یہ کہیں گا اللہ کے للہ الواحد القہار کہ اللہ ہی ہے جو یکتا ہے اور دباؤ والا ہے. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت اور اس دن بدلہ ملے گا ہر ایک نفس کو جو کچھ اس نے کمایا. لا ظلم اليوم اس دن کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ان اللہ سریع الحساب کہ اللہ بے شک جلد حساب لینے والا ہے. وانذرہم یوم الآزفہ اور خبر سنا دو اس دن یوم الآزفہ آنے والے دن کی، اذا القلوب لدی الحناجر کاذبین، اذا القلوبی کہ جب دل لدی الحناجر گلوں کو آ جائیں گے، کاذبین ڈر کے مارے. اس دن کی خبر سنا دو آنے والے دن کی، آزفہ آنے والے دن کی خبر، اذا القلوب لدی الحناجر کہ جب گلوں کو دل آ جائیں گے، کاذبین ڈر کے مارے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع اور نہ ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم کوئی دوست، ولا شفیع کوئی سفارش کرنے والا، یطاع جس کی مانی جائے. ایسا کوئی نہیں ہوگا دوست یا سفارش کرنے والا ظالموں کے لیے جس کی کہا مانا جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور وہ جانتا ہے خیانت کرنے والے آنکھوں کی، وما تخفی الصدور اور کچھ بھی چھپا نہیں ہے جو سینوں میں ہے. آنکھوں کی خیانت کیا ہے کہ انسان کسی کی طرف کوئی ناجائز حرام چیز کی طرف دیکھے، شہوت سے دیکھے، یعنی کوئی نامحرم کو دیکھے شہوت سے، تو کیسا دیکھتا نا انسان کہ دیکھتا ہے کوئی اس کو دیکھ لے تو فوراً نظر چرا لیتا ہے. اس طریقے سے دیکھتا ہے کہ کوئی اور اس پہ کو نہ دیکھ پائے، اور اس کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا. لیکن اللہ اس نظر کے خیانت کو اور دل کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، ہر چیز کا گواہ ہے. واللہ یقضی بالحق اور اللہ فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ اور جو پکارتے ہیں من دونہ اس کے سوا، لا یغزون بشیء نہیں فیصلہ کچھ بھی نہیں فیصلہ کرتے ہیں وہ کچھ بھی. ان اللہ هو السمیع البصیر کہ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم. اولم یسیروا کہ تم نے سیر نہیں کی فی الارض زمین میں، فینظروا کہ پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا،
کانوا من قبلہ جو اس سے پہلے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوتا و اثارا کہ وہ زیادہ قوی تھے قوت میں، وہ بہت زیادہ قوی تھے، قوت والے تھے، وہ آثارا اور ان کی نشانیاں فی الارض زمین میں تھی، فاخذہم اللہ بذنوبہم تو اللہ نے ان کی پکڑ کے ان کے گناہوں کے سبب، وما کان لہم من اللہ من واق اور نہیں ہے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا، ذالک بانہم کانت تأتیہم رسولہم یہ اس لیے کہ وہ کانت تاتہم کے تھے آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات کھلی نشانیاں لے کر، فکفروا پھر وہ منکر ہوئے، فاخذہم اللہ تو اللہ نے ان کی پکڑ کی، انہ قوی شدید العقاب کہ بے شک وہ بڑا زوراور اور سخت عقاب والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔